الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا وإن الأخبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر وكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللبخش في الصحراء والحوت في البحر طلب کن جاہ جاہ بے زوالے طلب کن مال لیکن بخت مالے بدنیا گر تو جاہو مالداری بدنیا گر تو جاہو مالداری یکے خواب است و آندی گر خیالے الہی دشمنان دین آقا کو فنا کر دے الہی دشمنان دین آقا کو فنا کر دے مسلمانان عالم کو تو پھر غلبہ عطا کر دے جو ہیں کفار ان کے مکر کو لٹا دے ان پر ہی جو ہیں کفار ان کے مکر کو لٹا دے ان پر ہی مسلمانوں کو پھر سے عظمت رفتہ عطا کر دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم برادران اسلام، اللہ جل شانہ کا فضل اور احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم.
خطبہ کے اندر پڑھی گئی آیت کا ایک حصہ، اس کے متعلق آپ محرم الحرام سے پہلے سے سن رہے ہیں، اور 10 امر ایسے ہیں جو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا کیے اور ہر قوم کے لیے یہ اوامر تھے۔ ان میں کسی چیز کے کرنے کا حکم ہے اور کسی چیز سے بچنے کا حکم ہے، اور پورے دین کا خلاصہ یہی ہے، کرو اور نہ کرو، امر اور نہیں۔ اس موضوع کی طرف آنے سے قبل دین اسلام کی حفاظت ہر مسلمان پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ دین کا دفاع کرنا اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ ضروری ہے، اور کسی بھی راستہ سے دین پر کوئی حملہ ہو اسے روکنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ مجموعی طور پر حالات اچھے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہمیں ملا، اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری پاکستان کی قانون بنانے والے اداروں نے اور مروجہ جو اسمبلی اور سینٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور اہل بیت اعظام اور امہات المومنین، ان کی شان اور تقدس میں کمی اور ان کی توہین کرنے پر سزا کے قانون کو پاس کیا گیا۔ سیدھی سی بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام اس کے اندر اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم علیحدہ ذکر کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اہل بیت نظام وہ بھی کیا ہے، سب صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں۔ لفظ صحابہ کے اندر سارے آ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے علیحدہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے، اور یاد رکھنا ان کی عزت اور عظمت کہ اگر ہم حفاظت کریں گے تو پورا دین محفوظ رہے گا۔ اللہ نہ کرے اگر اس میں کمی کوتاہی آئی تو سارے دین پہ حرف آئے، یہ دین ہم تک ان صحابہ کرام کے راستے سے پہنچائے۔ اور جب بھی آپ حدیث رسول سنتے تو ہمیشہ سنا کرتے ہیں فلاں، جیسے ابھی بھی میں نے پڑھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، تو صحابہ کے راستے سے ہمیں دین پہنچائے، اس لیے دین کو نقصان پہنچانے والے کی کوشش ہوگی کہ راستے کو نقصان پہنچائے۔ آپ اگر قرآن مجید ہی پڑھیں تو اس وقت کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے پاس وحی لے کے کون آتا ہے، تو حضور نے فرمایا جبرائیل امین آتے ہیں۔ کہا نہیں وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے باپ دادا کو ہلاک کیا ہے، لہٰذا اس سے ہماری دشمنی ہے۔ کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ اس کے لائے ہوئے دین کو ہم نہیں مانیں۔
تو اسی طرح حضرات صحابہ کرام کے راستے سے دین ہم تک پہنچ جائے تو کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی شان میں کمی کر دی جائے، جن کی عظمت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے، جن کے ایمان جیسا ایمان بنانے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، جن کی اتباع کرنے کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اس لیے قرآن و سنت اصل ہے۔ باقی رہ گئی بات تاریخ کے حوالوں کی، تو یاد رکھنا تاریخ پہ ایک بات، ایک جملہ کہتا ہوں، وہ بھی میرا نہیں، سابقہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ، وہ فرماتے ہیں تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ میں ہر قسم کی روایت لے آئی، جو واقعہ انہیں معلوم ہوا لکھ لی، اس میں حدیث کی طرح چھان بین نہیں کی گئی، اور جس کو جو بات پہنچی بنوان نقل کر دی، اس لیے کہ تاریخ جو نقل کی جاتی ہے وہ عقائد کے لیے نہیں ہوتی، وہ احکام کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، تاریخ صرف عبرت پکڑنے کے لیے ہوتی ہے، تاریخ سے انسان نصیحت پکڑتا ہے، شریعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا اس سے۔ تو فرمایا انہوں نے خود تاریخ لکھنے والوں نے کہ علامہ طبری کی تاریخ سب سے زیادہ مشہور کہی جاتی ہے، وہ خود جب لکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو کچھ ملا ہم نے نقل کر دیا اور آنے والوں پہ چھوڑ دیا کہ وہ اس میں دیکھ کر خود عبرت پکڑ لے۔ تو اس لیے جس قسم کے واقعات انہیں ملے بنوان نقل کر لیتے ہیں، تو اس سے یہ تھوڑا ہی ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی توہین ثابت ہو جائے گی، کسی کی شان میں کمی ثابت ہو جائے گی۔ ایک مثال حضرت نے دی ہے بڑی دل کو لگنے والی، انہوں نے فرمایا کہ بہت سارے طبیبوں نے، بلکہ فقہاء میں سے بھی حضرات نے، مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طب پر کتاب لکھی، میڈیکل طب، اور طب کی بات آئی ہے، اس کے علاوہ بھی آج مغرب کو دیکھ کے ہم رال ٹپکاتے، اور مغرب نے علمی سرقہ کیا ہے، چوری، یہ چور ہے۔ تھوڑا سا مسلمانہ اپنی تاریخ اٹھا کے دیں، یہ جتنی جدید ایجادات کو اپنی طرف منسوب کر دیں وہ ان کی نہیں ہے۔ کسی کو ثبوت چاہیے ہو تو میرے ساتھ آ کے بیٹھے، بتاؤں گا انشاءاللہ، یہ ان کی نہیں ہے۔ لارڈ مکالے نے علمی سرقہ کیا ہے، بد دیانت آدمی تھا، بد دیانتی سے کام لیا ہے، حالانکہ جتنا بھی یہ جدید علوم تھے نا، یہ یونانی زبان میں تھے، یونانی سے عربی میں منتقل کرنے والے مسلمان علماء اور مسلمان ماہرین علم تھے، عربی سے پھر انہوں نے نقل کر کے کہہ دیا جی یہ ہمارا ورثہ ہے، ان کا نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کو جینا ہم نے سکھایا ہے۔ مسلمانوں غیرت ایمانی کا ثبوت دو، کافروں کو دیکھ کے رال مت ٹپکاؤ، کافروں کے طور طریقے کو اچھا مت سمجھو، انہیں جینا ہم نے سکھایا، کھانا ہم نے سکھایا، پہننا ہم نے سکھایا، رہنا ہم نے سکھایا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے تجھے کچھ اور پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں اور اس اصل اپنی تابناک تاریخ سے مجھے اور تجھے بے خبر رکھا گیا ہے۔ ایک زمانے تک میں بھی، ہم بھی اسکول پڑھتے رہے، اس کے بعد بھی مدارس میں بھی پڑھا، یہ تو میرا اپنا ذوق اور شوق ہے، میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، ورنہ ہماری رہنمائی اس انداز سے نہیں کی گئی۔ اللہ اکبر، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کافر جہاں تک آج پہنچائے مسلمانوں کی وجہ سے پہنچائے، اپنی وجہ سے نہیں۔ خیر یہ تو فقیر کا رونا ہے، روتا رہوں گا، ماننی شاننی کسی نے نہیں، کس لیے کہ ہفتے بعد میرے پاس آتے ہو، پورا ہفتہ تو کوئی ٹی وی دیکھتے ہو، کوئی سوشل میڈیا ہے، وہی باتیں سنتے ہو،
میں ہفتے بعد آنے والے 1 گھنٹے کے بیان میں آپ کی کیا ذہن سازی کروں گا؟ وہاں دن رات وہی کچھ سن رہے ہو، ایک چینل ہٹا دعا لا، دعا ہٹا تریا لا، وہاں سے تمہیں وہی پڑھایا جا رہا ہے۔ تو میں 1 گھنٹے کے بیان سے کیا ذہن سازی کر لوں؟ اس کے لیے تو زندگیاں لگانی پڑتی ہیں۔ کسی کے ذہن کو بدلنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، اس کے لیے مشکلات سہنی پڑتی ہیں، اس کے لیے تانے سننے پڑتے ہیں، اس کے لیے اپنوں اور بیگانوں کے زبانوں سے نکلے ہوئے تیر برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ خیر، میں بات کہہ رہا تھا، رہوں گا کورونا ہے۔ طب پر ہمارے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی۔ اب فرض کیجئے طب میں کی کتابوں میں، اور نہیں تو حیات الحیوان ہی اٹھا کے دیکھ لو، آج تو پتہ نہیں چینل ہے جی انگریز ہے، نیشنل جغرافک ہے، پتہ نہیں کیا ہے، جانوروں کا چھوڑ جڑے ہمارے علماء نے اس سے پہلے حیات الحیوان لکھی ہے، صدیاں گزر گئی۔ میں نے اور تو نے نہیں پڑھی تو علیحدہ بات ہے، ہم اس کے لیے فارغ نہیں ہوئے تو ہمارا قصور ہے نا اس میں، اور مسلمانوں کو اور علماء کو کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہو؟ وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے تھے، انگریزوں کو اب پتہ ہوا ہے چینل بنانے کا، انہوں نے تو صدیوں پہلے یہ باتیں لکھ کے چلے گئے، ہر جانور کے خواص لکھ لیے، ہر جانور کی عادات لکھ لی، طبی فائدے کیا ہے، یہاں تک کہ خواب میں کوئی کون سا جانور دیکھو تو اس کی تعبیر کیا ہے، حیات الحیوان والے نے سب کچھ لکھ کے چلا گیا۔ اصل کو وقت ہی نہیں ہے سی، وہ ٹک ٹوکیں ہی سی ماں دینا۔ ہائے ہائے افسوس، میں طلباء سے کہتا رہتا ہوں، یہ میرا رونا ہے، میں کہتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وقت ملے، ہم مطالعہ کریں، اب وقت نہیں ملتا۔ تمہارے پاس وقت ہے، نہ کرو زندگی ضائع نہ کرو، من نہ کردم شما خضر بکنے، ہم سے نہ ہوا تم غور و فکر کرو۔ ابھی وقت ہے تمہارے پاس، اس وقت ہم بھی طالب علمی میں سمجھیں فارغ ہونا، فارغ نہیں ہوتا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ سکول میں نیچے ہائی سکول میں پڑھتا نا، تو ادھر وہ چادروں کے نیچے ایک پٹی لگی ہوتی تھی نا، وہ اس کی لکڑی، تو اس کے اوپر اشعار مختلف لکھے ہوتے تھے۔ ہمیشہ یہ شعر مجھے جھنجھوڑ لیتا، میں غور کر کے یہ غلط نہیں، بچے ہوتے تھے۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ عجیب ہے نا، عجیب نہیں؟ چاہیے تو یہ سبق یاد ہو جائے، چھٹی ہونی چاہیے، لیکن یہ ایسا راستہ ہے یہاں جس کو سبق یاد ہو جائے اس کی چھٹی مٹی نہیں، نہ دن کو چھٹی نہ رات کو چھٹی۔ ہائے ہائے۔ تو اب علماء نے کتابیں لکھی، ان کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا خنزیر کے بارے میں کہ خنزیر کے طبی فائدے یہ ہیں، خنزیر کا یہ فائدہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ تو کیا میں پڑھی لکھی قوم سے مخاطب ہوں؟ مجھے ذرا ہاں یا نہ میں جواب دینا، کیا ان کے یہ لکھنے کی وجہ سے خنزیر حلال ہو جائے؟ بولو، سمجھیو، یہ تاریخ ہے۔ چاہیے اب جو علماء نے کتابیں لکھی اس میں خنزیر، یا طبیبوں نے لکھی، ڈاکٹروں نے لکھی، اس میں حرام چیز کے خواص لکھ لیے کہ اس میں یہ فائدہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ تو کیا یہ فائدہ اس کے حرام چیز کے فائدے لکھنے کی وجہ سے وہ چیز حلال ہو جائے گی؟ تو یہی سمجھ، وہ جدھر سے جو باتیں ملی انہوں نے جمع کر لی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب ہمیں منہ کھولنے کی اجازت مل گئی ہے اور اس سے ہم شریعت کے احکام نکالنے شروع کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے۔ تو قابل مبارکباد ہیں سارے حضرات جنہوں نے اس میں محنت کی، یہ پورے امت مسلمہ کی کامیابی۔ کل میں حلقے میں بھی کہہ رہا تھا، کل ہی مجھے پتہ چلا، ایک کہہ رہا ہے ہم نے کیا، دوسرا کہہ رہا ہے ہم نے کیا۔ یار سب نے کیا، یہ جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ سب نے کیا۔ دین کا کوئی کام ہو جائے تو مجھے دیکھ کے خوش ہونا چاہیے، نہ کہ نو اس کی تے دین دا کم نہیں، میں کراں تاں دین ہوگا۔ جو بھی کرے دین کا کام، صحابہ کی ناموس محفوظ ہوتی ہے، اور ہماری ماؤں کی
عزت محفوظ ہوتی ہے تو ہمارے لیے عزت، جی ہمیں تو سب کو شاباش دینی چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہر ایک اپنی طرف منسوب کرے۔ اور مثال میں نے ان کو بھی دی، آپ کو بھی دیتا ہوں، ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہو، کوئی نلکا ہو ٹوٹی ہو، اس سے ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہے، نیچے کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، وہ مسلسل ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے، 1 سال 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال بعد اس اینٹ یا پتھر میں سوراخ ہو جائے گا۔ بتاؤ پہلے قطرے سے ہوا ہے کہ آخری سے؟ یہ ان کے مجموعے سے ہوا ہے، یہ سارے قطروں کے مجموعے نے سوراخ کیا ہے۔ پہلا قطرہ کہے میں نے کیا ہے، غلط ہے، آخری کہے میں نے کیا ہے، غلط ہے، یہ وہ سب کا مجموعہ تھا جس سے سوراخ ہوا۔ تو اسی طرح یہ ساری امت مسلمہ کی محنت تھی، اس لیے کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اب اس پر ان کو استقامت عطا فرمائے، دشمن کی چالوں سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے نہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی تعریف کے پیچھے بھاگتا رہے اور دشمن اندر اندر سے کوئی اور وار کر لے، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ نہیں کہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں تسی کریڈٹ کرنا، اپنی تعریف کے لیے میں اور آپ اس کے پیچھے لگے رہے اور دشمن اندر اندر سے کوئی اور چال چلا لے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ ہم سب کا ایمان کا، عقیدت کا، پیار کا، محبت کا رشتہ ہے، یاد رکھنا۔ صحابہ کرام بشمول اہل بیت اس میں شامل ہیں، ازواج مطہرات، یہ سارے ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کسی کو کوئی ایمان نہیں مانتا تو نہ مانے نا، ہم اس سے تو الجھتے نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، تو نہ مانتا تو نہ مان، تو اس سے ہم الجھیں گے نہیں، لیکن ہمارے ایمان سے چھیڑنے کی کوشش کرو گے تو پھر چھوڑیں گے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، آپ کا گھر ہو، ٹھیک ہے، کوئی آپ کا گھر نہیں مانتا، نہ مانے نا تھوڑا نہیں ہو تو نہ مان جائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، لیکن کوئی اسے توڑنے کی کوشش کرے آپ چھوڑ دیں گے؟ بولو، سیدھی سیدھی مثال دے رہا ہوں، آپ کے گھر کو کوئی توڑنا چاہے آپ اجازت دے دیں گے؟ ایک الگ ہے کہ وہ آپ کا مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن توڑنے کے لیے آئے گا تو آپ اسے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ تو جو نہیں مانتا بھی رہا ایک واری نہیں 110 واری نہ مان۔ دنیا میں کافر زیادہ ہے مجموعی طور پر مسلمانوں سے، ہم نہیں کہتے نہ مان، لیکن اگر چھیڑو گے تو پھر چھوڑنا، ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا جو ہم سے چھیڑے ہم اسے چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس پر اب، اور جس کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم تو سب کی عزت پہلے سے کرتے تھے، سمجھ آئی؟ ہم پہلے، یہ قانون نہ بھی ہوتا ہم پہلے سے عزت کر رہے ہیں، اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ جب ہمارا اہل سنت، کسی کو شک کیوں ہوتا ہے؟ جب ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے جو مٹی لگی ہے اس کا مقام اور مرتبہ عرش اور کرسی سے اعلیٰ ہے، تو پھر کسی کو کیوں شک شبہ ہوتا ہے؟ جب ہمارا یہ ایمان ہے تو جو خود حضور کی اپنے جسم کا حصہ ہے اما فاطمہ الزہرا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ یار یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ یہ کوئی الجھنے کی بات ہے؟ تم سے ہم نے تعریفیں کروانی ہے کہ تو میرے ایمان کی تعریف کر، میں ایمان والا ہوں کہ نہیں ہوں۔ اس لیے خاطر جمع رکھے جو حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، جنہوں نے اپنا جی زندگی، اولاد، مال، جان، ہر کچھ نبی پہ نچھاور کیا، وہ صحابہ کرام۔ میں ان کے واقعات کی طرف جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، ادھر نہیں جاتا ہوں، لہٰذا اس پر سب کو مبارک ہو، مبارک ہو نا، مبارکبادی کی بات ہے، اللہ مبارک کرے۔ آئندہ بھی ہر قسم کے دین، اسلام، ایمان کے دشمنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ فرمائے، کافرانہ نظام سے ہماری جان چھڑائے۔ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن بعد میں 14 اگست بھی ہے نا، 2-4 سوال میں پڑھی لکھی قوم کے سامنے چھوڑوں گا، اس کے جواب کا انتظار کروں گا کہ مجھے کوئی سمجھدار سمجھا لے۔ اللہ اکبر۔ تو 10 چیزیں آقا اللہ تعالیٰ نے بیان کی یہاں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل اے محمد کہہ دے تعالوا آؤ، میں تمہیں پڑھ کر سنا دوں اللہ نے کیا حرام کیا۔
اور صراط مستقیم پہ بحث ہو رہی تھی، اسی کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، 5 باتیں پہلے گزر گئی تھی، اب آگے آئے یتیم کے مال کی طرف نہ جانا، یتیم کے مال کی طرف نہ جانا، الا باللتی ہی احسن، ہاں اچھائی کے ساتھ جانا چاہتے تو جا، کہ تو اس کے مال کی حفاظت کرنا چاہتے، اسے کسی کاروبار میں لگا کر اسے بڑھانا چاہتے تو ضرور ایسا کر، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تو اس لیے بلوغ سے پہلے وہ یتیم ہے نا، بالغ ہوگا تو پھر وہ مال کا حقدار ہے، اسے اس کا مال دے دیا جائے، اس کی طرف ہاتھ مت بڑھانا، یتیم کے مال کی طرف۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بہت سارے احکامات بیان کیے، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا ہمیں بہت ساری سینکڑوں احادیث میں حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ تم یتیم کے مال کو ہتھیانے کی کوشش نہ کرنا کہ اس سے میں مال حاصل کر لوں اور میں مال کو غلط طریقے کے ساتھ ہتھیا لوں، اور بعض دفعہ کوشش کرتے ہیں اس سے بالغ ہونا تو پہلے اور اپنا کر چھوڑا جی، میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں، رات دن میرے ساتھ یہی لوگ آتے رہتے ہیں، معاملات ہوتے رہتے ہیں، میں پھر دیکھ حیران رہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان کہاں ہے۔ زبان سے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہمارے دل میں اترا ہے کہ نہیں اترا۔ زبان سے ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، کل میں طلباء کو جی سورہ فرقان چل رہی تھی، ایک آیت آ گئی تو اس کے ضمن میں ان سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا زبان سے ہم کہتے ہیں، فرض کرو ایک شخص کہتا ہے یہ فلانا میرا ابا جان ہے، یہ مڑا پے آخ دو یہ فلانا کم کر، آتے چلو جنیا اپنا کم کر، حکم نہیں مانتا، زبان سے کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، مجھے بتا اس نے دل سے مانا ہے کہ یہ اس کا باپ ہے؟ اسی طرح زبان سے ہم کوئی بڑے عہدے والے جج صاحب ہو، ہم زبان سے کہیں جی جج صاحب کہے یہ حکم ہے بھائی تیرے لیے ایسا کر، ہم کہیں اپنا حکم کول رکھ سنبھال کے میں اپنی مرضی کر سا، اور تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں یہ جج ہے، 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 تو بتانا میرے تسبیح مارنے سے میں نے جج کا حق ادا کیا ہے؟ تو راتی دیہڑی تسبیحاں تو میں مجھ مار دیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، پڑھ دیا وظیفے مار دیا الوال، لیکن یہ دیکھ کہ اللہ کا جب حکم آتا ہے اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ غلط ساریاں ٹھیک ہے، ورے یہ جڑا ورے ہے وہ آگے دے، یہ کیا ہے یار؟ یہ ورے کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ورے کیا ہوتا ہے؟ اگر کیا ہوتا ہے؟ مگر کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، ماننا ہے، مان تو مسلمان ہے اور ایمان والا ہے، تو نہ مانتا تو پھر نہ مسلمان ہے تو نہ ایمان والا۔ یہ ورے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، کافروں کی ہم نے آنکھیں بند کر کے تقلید کر لی، ان کی بات پہ کبھی انگلی نہ اٹھائی، ان کے لیے کبھی اعتراض ہم نے نہ کیا، سارے اعتراض اسلام کے لیے چھوڑ دیے، قرآن کے لیے چھوڑ دیے، دین کے لیے چھوڑ دیے۔ مزہ تو تب آئے کہیں کافروں پہ اعتراض کر کے دیکھو، دکھاؤ ذرا۔ میرا مولویوں سے بھی یہی گلا ہے، آ جاتے ہیں جی یہ تہیے تھے ہو جنے جڑے پڑھ دن چھوڑو نہ برآمد ہے، جڑا نہیں پڑھتا اس کی فکر کر، کافروں پہ اعتراض کر، نظام تیرے ملک میں کافروں کا چل رہا ہے، اس کی فکر کسی کو نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، ہوں جشن مناساں نچساں تے ترپساں تے ترترے وجاساں، بعد میں آتا ہوں اس طرف۔ اللہ اکبر، تو جب تک وہ بالغ ہو جائے اس وقت تک یہ چھٹا حکم آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی مجھے اور تجھے بحفظ مال الیتیم، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، لأنہ عاجز، یتیم عاجز ہوتا ہے، انہیں کہا جی چاچا جو مرضی کرے وہ بیچارے کا حق دبا لے جی، اسی طرح دادا ہے دادی ہے کوئی اور ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کر لے، اللہ نے کہا نہیں زیادتی نہیں کرنی، یتیم کے مال کو مت دبانا، بس اللہ تعالیٰ ان کے امور کا ولی بن گیا۔ جو یتیم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اپنا انجام پھر خود طے کر لے، ہم کچھ کہیں گے تو تم کو شکایت ہوگی۔ اللہ اکبر، تو یتیم کے وَأَمَرَ بِالشَّفْقَةِ، اللہ نے ان پر شفقت کا حکم دیا، وَالنَّظَرِ فِي حَقِّهِ، اور اس کے حقوق کی رعایت کرنے کا حکم دیا، دیکھتا کر حفاظت کرتا رہے۔ اس پہ چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، وہ ایک شخص تھا فوت ہو گیا، چھوٹا سا اس کا بچہ رہ گیا،
چھوٹا سا بچہ رہ گیا تو اب ہائے ہائے، تو چاچا اس کا جو تھا وہ بڑا اعلیٰ قسم کا صراف اور کاریگر تھا. تو ایک دن والدہ کے پاس کوئی پتھر تھا، کوئی موتی تھا، کوئی شے تھی، وہ دیا بیٹے کو، جاؤ اپنے چاچا کے پاس اور اس سے کہو کہ چاچا جان یہ لے لیں اور اس کی قیمت ہمیں دے دیں، ہمارے حالات اچھے. کہا بہت اچھا. جب وہ لے کے آیا تو چاچے نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ تو اس دی بازارہ میں 5 روپے قیمت نہیں، یہ تو ہیرا نہیں ہے، یہ تو سچا موتی نہیں ہے، یہ تو قیمتی چیز نہیں ہے. لیکن اسی لیے کہا نا، میں جو یہ پاگل نہیں ہوئی ٹیویاں دے بے کہ سب کچھ لگے رہتے ہو اور لوگوں کی عقل کے مطابق بات کیا کر. اتنے گیا تو کو کیا پتہ کتنی عقل والا بیٹھے. وہ ناظرین میں کوئی بچے بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. یہ تو مغربی جمہوریت کا جی نقصان ہے کہ یہاں انسان کیا ہوتے ہیں، گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے کہ کس کی رائے کی کتنی اہمیت ہے. یہاں تولتے نہیں. 80 سال کا بوڑھا شیخ الحدیث ہے، 18 سال کا لفنگا ہے، دونوں دی ووٹ کی قیمت برابر ہے. جس ملک کا یہ حال ہو وہاں 80 سال کے بوڑھے کی رائے اور 18 سال کے لفنگے کی رائے برابر ہو، اس ملک میں خیر کی توقع کرتے ہو؟ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. پتہ نہیں میری باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں نہیں آتی. یہ فقیر کا رونا ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں. 80 سال دے بڑھے دی تے 18 سال دے جنکا دی رائے برابر ہوتی ہے. ہائے ہائے. خیر چاچا اگر کہتا بچیا یہ تو نہیں تو جھوٹے تو فلانے تو چاہ کے سٹا پرا، تو بچے کا تو چھوٹا ذہن ہے نا، وہ سمجھے گا چاچا منڈل ضد کر دے. چاچا سیانا تھا، چاچا ہے بچے جو یہ والدہ کو اس کو سنبھال کے رکھے، یہ بہت قیمتی ہے، اس کو سنبھال کے رکھو. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا، لہذا تم صبح سے کام پر آ. کہا بہت اچھا. وہ چلا گیا، ماں سے کہا اس کو سنبھال کے رکھ. بہت اچھا جی، تو صبح سے کام پر آ. صبح سے بچہ کام پر آنا شروع ہو گیا. چاچے نے اس کو یہ گر سکھا دیے پرکھنے کے کہ کون سچا موتی ہے کون غلط ہے. ان کا اپنا جو فن اور علم ہے وہ سارا سکھایا 8 10 15 سال وہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، سیکھ گیا. جب اس علم اس کا وہ علم مل گیا تو اب چاچے نے کہا، جب بچے نے خود کہا جناب بہو کو آنا ادھر ہے ہیرا جا کٹ کے دے دکھاتے صحیح کہ اس نے جو ہیرا نکالا یہ دیکھا پہلی نظر میں سمجھ گیا تو اتنی موتی ہے بازارہ میں جی جڑا 2-3 روپیہ میں بھی نہیں فروخت ہوتا. تو چاچے نے کس زبردست انداز سے اس کی تربیت کی. تو آج ایسے ہی آ کے بولے ایک آدمی ہے جائے لے نہ اس قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے، آ کے ٹی وی سوشل میڈیا تے سن کے گلا آ کے مولوی سے اعتراض شروع کر لیتا ہے. بہترین حل یہ ہے اس کو ہاں بیرا صبح تو آندہ کرنے کا نکت کو پڑھا دسا. جس شخص کو بہت اعتراض ہو نا اسلام پر، اس کو میرا رائے ہے، میرا اس کو مشورہ ہے، وہ مہربانی کرے کسی جس عالم پہ یقین ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ہے کہ آیت روز ان کے سختہ کرے. سارا قرآن جب پڑھ لے گا اس کے اعتراض خود دور ہو جائے گا. تو یہ علم سیکھو تو صحیح نہیں یار. اعتراض کر لے تو اگر ہم کوئی بات کہ نہ بلانے نہیں آگے دے ایاں مار دے، تیرے پاس پرکھنے کی کسوٹی کیا ہے؟ کس بات پہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ایاں ماردا تو دعا فلانا صحیح مار دے؟ آپ کس بنیاد پہ اس کو پرکھتے ہیں؟ آپ کسی کی بات کو صحیح اور دوسرے کی غلط کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. خیر بہت ساری میں 2 حدیثیں صرف آپ کے سامنے رکھ لوں نا آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اونے نہ بھی جو کری حدیث تے عمل کرساں سی. اجازت ہے جن لوگوں کی ان کاموں میں زندگیاں گزر گئی ان پہ یقین کرو، خام مخواہ اپنے ایمان خراب نہ کرو. ہائے ہائے. تو خیر تو ان کے مال کی حفاظت کر. یتیم کے مال کا تو اللہ تعالیٰ نے چھٹا حکم یہ دیا، غریب یتیم کے مال کے قریب نہ جانا.
اور وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ یتیم کا حصہ ہے جب تک وہ بالغ ہو جائے۔ اور یاد رکھنا جب تک نابالغ ہے اگر کسی کو معاف کرے تو معاف نہیں ہوتا۔ یہی مسائل میں بیان کرتا ہوں، لوگوں کو عجیب لگتے۔ جس وقت مردہ مر جاتا ہے، آدمی مر گیا، مرنے کے بعد تم سیڑھیاں دیگاں چاڑھ دو، وہ کڑے پیسے ہمیں جو چاڑھ دو؟ سوال ہے، یہ وضاحت ضروری ہے۔ تم اپنے ذاتی پیسوں سے یا میت کے پیسوں سے؟ میت کے مال میں سے وہ دیگیں چڑھائی جاتی ہیں یا اپنے مال سے چڑھاتے ہو؟ اگر میت کے مال سے دیگیں چڑھائیے تو میں اگر فرض کرو میت کا وارث ہوں تو ورثاء میں کوئی نابالغ بھی تو ہوگا نا۔ نابالغ اگر اجازت دے بھی تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں۔ یہ چاول کھانے میں کو بھی اچھے لگتے ہیں، مجھ ساری دنیا ٹپتی ہوتی ہے، پھر خفا بھی ہوتے ہیں، آیا نہ آئے۔ تم پہلے وضاحت کرو، یہ جو مال ہمیں کھلا رہے ہو یہ کیسا مال ہے؟ یہ تمہارا ذاتی مال ہے یا جی جو مرا ہے اس کے مال میں سے کھلا رہے ہو؟ اس کے مال میں سے کھلا رہے ہو تو اس میں وارثوں کا حق ہے، تم اکیلے کا حق نہیں ہے، سارے وارثوں کا حق ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک لکھا ہے فقہا نے، بڑے عجیب، اتنی باریکی میں گئے ہیں، میں تو پرواہ نہ کر دے۔ فرض کرو میں ہوں، میں نے کسی کی شادی میں جاتا رہا، اس کو پیسے دیتا رہا، کسی لوگوں کی شادیوں میں گیا 500 دیتا، 1000 دیتا، تو اصل لوگوں تو نیت ہی نہیں ہوتی نا، وہ تو جن کا علم ہوتا ہے وہ تو اس نیت سے دیتے ہیں، ہماری طرف سے ہدیہ ہے، بس ہدیے میں کوئی موڑنا چھوڑنا نہیں ہوتا، تو ایسی تو ہوتے لکھتے ہو گیا، لکھو فلانے کتنے دیتے نا، یہ لکھنا تھا کہ معنی ہے بھائی، لکھو فلانے اتنے چڑھے دینا قرض ہے نا، تو اس 500 دیتا ہے تسی مڑ دیں کہ 1000 یہ اتلا 500 سود نہیں۔ آ کے اس کو مسئلے سمجھاؤ یار، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یہ پڑھی لکھی قوم ہے میری نا، میں ان کو سب ممبر پہ بیٹھا دعوت دے رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ہمیں آ کے پڑھاؤ، ہمیں آ کے سمجھاؤ جو کچھ قوم کر رہی ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں پاگل تو نہیں ہوں، مجھ کو نہیں اچھیاں لگتی ہیں روٹیاں، مجھ کو نہیں اچھی لگتی ہیں بریانیاں، مجھے نہیں اچھی لگتے تمہارے قورمے، ہمیں بھی لگتے ہیں۔ چلے وضاحت کر، جڑا کھوال دے یہ کہ جا کھوال دے، اللہ اکبر، تو کس کس کو لو وضاحت پوچھا جو، تب یتیم اگر اجازت دے بھی تو اس کی اجازت کا اعتبار ہے کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، اسی طرح کہیں قتل ہو جائے سارے ورثاء معاف کر دیں، ورثاء میں کوئی یتیم بھی ہے، یتیم معاف بھی کر دے تو اس کی معافی نافذ نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارے حال میں رحم کرے، بس اسی اللہ ہی اللہ، بس کڑی کڑی گل کرانے جی، اوہ اس واسطے کبھی تو لاباس سے بہت دل برداشت ہو جاتا، میں انہوں کو پوچھتا ہوں کہڑے ٹائی جو نا یار مجھ کو راہ دسو، ٹائی کرے جو نا ایک گل ہوگا تو رہا میں رات کو ادھر سے نکلا ہو باہر اشتہار لائے دوں ختم نبوت کے، وہ پکیاں قلعہ آن کے شے جی نہ اس پہ ٹھوکے دے، میں کہنا اجازت کہہ دیے تھے ٹھوکتے ہیں بھائی، میں کہاں بگانی جائیے، اجازت کس کو لو کہہ دی، دین کیاں پھیلے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس پہ قرض ہے، سنے تھے نا قصہ مطلب کو بارہا سنایا، تو جس تک قرض ہے وہ تک یہ جی ٹک ٹک کی تو ہے بھی مجوسی ہے، کافر ہے، ٹک ٹک کیا ہے تو نیچے کہیں گوبر پڑا، پاؤں اس پہ پڑا تو جوتے کے ساتھ لگ گیا گوبر، امام صاحب کو پاؤں کو جھٹکا دیا تو جا کے مجوسی کی دیوار پہ لگا، باہر نکلے مجوسی جی، دیکھو حضرت حضرت پتا سا قرضے مڑتے، حضرت گناہ ہے چھوڑ اشاری گنا، میسا ستری ٹاکیا میسا ستری ٹاکی، مجھ کو ادھر سے تلے گوبر آسا بڑا پیر لگ گیا، میں جھٹکا دیتا پار تھوڑی دیوارہ نہ لگ گیا، اب اگر میں تیری دیوار کے ساتھ سے یہ کھرچتا ہوں تو تیری دیوار کا نقصان ہوتا ہے، چھوڑتا ہوں تو تیری دیوار ایبناک ہوتی ہے، مجھے راستہ بتا، بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس آگے حضرت و دیوار پیچھے پاک کر سا، پہلے بڑا دل پاک کر، یوں اسلام پھیلائے، تو تمیز اور ازمائی نال اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، خود کے اسلام پھیلانے ہیں، اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے، اپنے عمل میں لے آؤ، دین کو اپنے عمل میں لے آؤ، صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ بھی نہیں ہو، سارے قرآن کی آیتیں لکھ کے میں کپڑے لا چھوڑانا کچھ بھی نہیں ہونا، جب تک وہ قرآن میرے عمل میں نہیں ہو،
ہائے ہائے نقوش تو آج بڑے سونے سونے نفوس میں یہ اترا نہیں ہے. اللہ اپنے فضل سے اتار دے, اللہ اپنا فضل کرے. تو بات کہاں سے نکلی؟ یتیم کے مال سے. آگے جا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, اب بالقسط ناپ تول ٹھیک کری. آپ تول رزق اللہ دے سی, اعتماد نہ کر کے رزق کہاں سے آئے گا, کیسے کھائیں گے, کیا کریں گے. رزق میرا رب دے گا, رزق کے وعدے اس کے ہیں, انشاءاللہ دے گا. اس نے میری تیری پیدائش سے پہلے ہمارا رزق لکھ دیا ہے, ہمیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت. اس نے لکھا ہے جب تک وہ رزق میں پورا نہیں کروں گا میری موت, آپ کی موت نہیں آئے گی جب تک ہم اپنا رزق پورا نہیں کریں گے. اس نے لکھا ہوا ہے. اس لیے تو اجملو فی الطلب, حضور نے ہمیں سبق پڑھا دیا اچھے طریقے سے حاصل کر. یہ نہیں آگے تو کرا دے ہاتھ رکھ کے بھیجو, دکانداری بھی کر, ملازمت بھی کر, تجارت بھی کر, سارے جائز اور حلال ذرائع آمدن کو اپنا, لیکن اس میں کوئی حرام راستہ اختیار نہ کرنا کہ بڑا رزق بڑھ جائے. نہیں بڑھتا, حرام کے راستے سے رزق بڑھے گا نہیں. اور اس پر میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا. جی یہ اوف الکیل والمیزان پر واقعہ بھی ایک آپ کا میری طرف بولا ہے, روم والا رہتا ہے قرض والا, وہ بھی میری طرف ادھار ہے, لیکن اتنا وقت اجازت نہیں دے رہا. اب میں ذرا موجودہ وقت کی طرف آ رہا ہوں. آزادی کا جشن منایا جائے گا, بس یہ 10 منٹ ہی گل سنو. اوف الکیل پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے بات یہیں سے شروع کریں گے. آج یتیم والی بات سمجھ آ گئی, وہ بھی پوری میرے نہیں کی, لیکن اپنے آپ کو بچانا. اور انسان بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا دیتا, جڑا نہ بچنا چاہے وہ گالا لے دے. جو بچنا چاہے اللہ بچاتا ہے. اللہ اکبر. آزادی کا جشن منایا جائے گا. سوال ہے, مجھے بتائیے 1947 میں ملک آزاد ہوا, پہلے متحدہ ہندوستان تھا, پورا متحدہ ہندوستان تھا نا. 1947 سے پہلے یہ متحدہ ہندوستان تھا. اس وقت لوگ نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ بولو. اس وقت لوگ روزہ رکھتے تھے یا نہیں؟ اس وقت لوگ تسبیحاں مارتے تھے یا نہیں؟ مارتے تھے. اس وقت لوگ نکاح کرتے تھے کہ نہیں؟ اس وقت لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے کہ نہیں؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1857 کے بعد پڑی نا جی. 1857 کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی. مدرسے بھی تھے, لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے, لوگ صدقہ خیرات بھی کرتے تھے, لوگ زکوٰۃ بھی دیتے تھے. مسلمان یہ سارے کام کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ ملک کس لیے حاصل کیا؟ نمازیں تو پہلے بھی ایسی نہیں تھی. کوئی کہہ دے کہ نہیں اس وقت نمازیں نہیں تھی, ثابت کر لے. لوگ اس وقت زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, لوگ اس وقت صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے. یہ سارے کام تو اس وقت بھی تھے جب یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو قربان کیوں کروایا؟ ہزاروں دولنوں کو بیوہ کیوں کروایا؟ کیوں میری مسلمان بہنوں کے پستان کو ہندو اور سکھ نے کاٹا؟ کیوں زمانے دراز تک میری مسلمان بہنیں ہندوستان میں رہ جانے والی ہندوؤں اور سکھوں کے بچے جنتی رہی؟ میرا سوال ہے پوری قوم سے, تمہیں اللہ کا واسطہ تمہیں جواب دینا پڑے گا. آج دو, کل دو, مہینے کو دو, سال کو دو, میری زندگی میں دو, نہیں تو مرنے کے بعد محشر کے میدان میں یہ اوپر حکمرانوں سے بھی سوال کروں گا, افسرانوں سے بھی سوال کروں گا, پوری قوم سے سوال کروں گا. مجھے بتا یہ لاکھوں لوگوں نے شہادتیں کیوں دی؟ مجھے بتاؤ. اس لیے کہ نمازیں پڑھیں گے, نمازاں تو پہلے بھی ایسی. اس لیے کہ ہم ذکر کریں گے, ذکر تو پہلے بھی تھا. دور کیوں جاتا ہے؟ آج انڈیا میں مدارس نہیں ہے. آج کی بات لے لیتے. کیا آج انڈیا میں مسلمان پہ نماز پڑھنے کی پابندی ہے؟ کیا آج انڈیا میں مسلمان پہ زکوٰۃ دینے کی پابندی ہے؟ کیا آج انڈیا میں مسلمان پہ نکاح کرنے کی پابندی ہے؟
یہ سارے کام تو وہاں کا مسلمان آج بھی کر رہے، یہاں سے زیادہ مسلمان ادھر ہیں، یہ سارے کام آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے۔ ملک کیوں لیا؟ لاکھوں لوگوں کو تہہ تہہ کیوں کرایا؟ معصوم بچوں کو سکھوں کی انیوں کے اوپر نوک پہ کیوں چڑھایا؟ دودھ پیتے بچے ماں کی گودوں سے چھین کر سکھوں نے انیوں پہ ٹانک دیے تھے اور یہ نعرہ لگایا تھا، یہ لو تمہارا پاکستان ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا والوں، کب تک ہم دھوکے کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کب تک کافروں کے نظام کے سامنے سر جھکاتے رہیں گے؟ اس وقت یہ سارے کام تھے نا، تو یہ سارے اکابر کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ کس کے خلاف؟ کہ انگریز کا قانون ہم نہیں مانتے۔ نمازاں پڑھ دیں آپ، نمازاں آج امریکہ میں بھی پڑھی جا رہی، برطانیہ میں بھی پڑھتے، نہیں پڑھتے؟ پڑھتے، بڑے بڑے اسلامک سنٹر ہیں برطانیہ میں، وہاں بھی لوگ نمازیں بھی پڑھتے، زکاتیں بھی دیتے، نکاح بھی ہوتا ہے، تسبیحاں بھی مارتے ہیں، سارے کام وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ مجھے بتا ملک لینے کی وجہ کیا؟ میں تو سوچ سوچ پاگل ہو رہا ہوں، یہ کیوں لیا ہے ہم نے ملک؟ آسٹریلیا میں مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے، یورپی ممالک میں مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے۔ نمازیں تو اب بھی ہیں، دینی کام بھی ہوتا ہے، دینی تحریکیں بھی ہیں، دینی جماعتیں بھی ہیں۔ ملک آزاد، نیا علیحدہ ملک لینے کی وجہ کیا تھی؟ اس واسطے کہ نچا، بول، ناچنے کے لیے، گانے کے لیے، کڑیاں نچانے کے لیے، شراب کھانے کھولنے کے لیے، ہاں جی اسٹیج پہ ہوا کی بیٹی کو نچانے کے لیے۔ میں پاگل نہیں، ایک زمانے سے پیٹ رہا ہوں، اور 14 صدیاں پہلے کے کافر سے آج کا کافر زیادہ چالاک ہے۔ اس وقت کے کافر نے اپنی بچیاں ننگی کی تھی، آج کے کافر نے میری مسلمان بچیاں ننگی کر دی۔ آج کا کافر زیادہ حرامی ہے، یہ کافر نہیں ہے، منافق کافر ہے۔ کاش کہ یہ کافر ہوتا، یہ کافر نہیں ہے، یہ منافق کافر ہے۔ منافق کافر کا کام یہ ہے، کاش یہ کھلے کافر ہوتے، یہ کام نہ ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ منافق کافر ہے، یہ کفر میں بھی سچے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تو کیا جس کے لیے اتنی قربانی دی تھی اس انگریز کے نظام سے آزادی ملی؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب جذبات پہ آ گیا، اللہ کی قسم کوئی جذبہ نہیں۔ وہ بعض دفعہ بات کی جی وہ چاہت یہ ہوتی ہے اور بات یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسے ذرا بلند کر کے کیا جائے۔ وہ اپنی سوابدید نہیں ہوتی، وہ قدرتی انسان کی آواز اکھڑ جاتی ہے۔ الہی اپنی جی یہ سمجھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں جب باز کہتے تھے اعلیٰ صوت تو حضور کی آواز بلند ہو جاتی، اشتدت غضب، حضور کا غصہ زیادہ ہو جاتا تھا، احمرت عینا، حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، کانہ منظر جیش، یوں خطاب کرتے تھے کہ آپ لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ اس گھاٹی کے پیچھے سے دشمن کا لشکر تم پہ حملہ آور ہے۔ تو جدو لشکر آندا ہوئے دشمن دا تو ہوتا جنا راگاں چھکتا ہوں دے یا زور سے چیختا ہے اوے نہ کرو اے جو آ گیا دشمن ہوئے، وہ تو راگاں نہیں چھکتا ہوں۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ تو کیا جس نظام کے خلاف ہمارے بڑوں نے قربانی دی تھی وہ نظام اس ملک سے ختم ہو گیا؟ بول، سودی نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ 76 سال پورے کر رہے ہیں اس ملک، تجربے ہونا تک نہیں مکے۔ 76 سال ایک زمانہ ہے، 76 سال میں ہمارا کوئی رخ متعین نہ ہوا، نہ ہماری معاشی لائن متعین ہوئی، نہ ہماری تعلیمی لائن متعین ہوئی، نہ ہماری سماجی لائن متعین ہوئی، نہ ہماری اخلاقی لائن متعین ہوئی۔ ہم کسی ایک رخ پہ اس قوم کو نہ چلا سکے۔ ٹی وی والا، وہاں باہر والا،
سوشل میڈیا والا تجھے کچھ اور اخلاق سکھائے گا، میرے پاس آئے گا میں تجھے قرآن حدیث پڑھ کے کچھ اور اخلاق سکھاؤں گا۔ مدرسے جاؤ گے، مدرسہ کچھ اور پڑھائے گا، سکول جائے گا، سکول کچھ اور پڑھائے گا۔ ہمارا تو کوئی رخ متعین ہے ہی نہیں ہے۔ ملک میں کافروں کا نظام اور نئے نئے کاروبار کے طریقے آئیں گے اور نئی جدت کے نام سے، ٹیکنالوجی کے نام سے میری سادہ لوگوں کو لوٹا جائے گا۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم بھول جلدی جاتے ہیں۔ اور اس پر ایک واقعہ چلتے چلتے یاد آ گیا، وہ ایک علاقہ تھا نا، ادھر لوگ بھول گئے تھے ایسے کیوں میں بلکڑ قوم، وہ سارے پولن پولن پولن، یہاں تک ایک باہر سے ایک شخص اس گاؤں میں چلا گیا، اس گاؤں میں جل کے دیکھ لیا تو جنا کزان آتے تو یہ کاغذ اللہ اکبر، پھر کاغذ یہ کر دیں، پھر آتے اللہ اکبر، پھر کاغذ یہ دیکھتے دیکھتے اس شخص کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے، جا کے اس علاقے کے مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں کیا دیکھ کے اذان کے نہیں جائز ہے۔ چلا گیا، پتہ کیا مفتی صاحب کدھر ہیں، او مفتی صاحب فلاں جگہ، ان کے پاس گیا، دروازہ کھول کے کہ السلام علیکم۔ مفتی صاحب سامنے بیٹھے تھے، کوئی جواب نہیں، ایک دم ادھر ادھر ایسے ڈھونڈ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے کرتے کتابوں کے نیچے سے ایک کاغذ سا نکالا اور پھر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شخص ادھری سے واپس ہو گیا، اس آگے اجنیا بڑی قوم پل گئے بھی جلدی۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ ہے کسا کو یاد ہے؟ سال پہلے ایسا نل کیا ہوا، 2 سال پہلے کیا ہوا، 3 سال پہلے کیا ہوا، 10 سال پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا، 20 سال پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا، اسوں کو کچھ یاد نہیں۔ اسی صرف ویلا دیکھتے ہیں، مڑا فائدے مجھے مل رہا ہے، میں ٹھیک ہوں، مڑا ٹیٹ پرے دے، مردن سارے مرن، کوکی رہ دن کوکی رہ میں، ان پہ عذاب آتے عذاب اترے، میں تے رجے دا نا۔ تو یہ انسانہ دی خاصیت تے نہیں، یہ تو جانورہ دی ہو، یہ تو درندے کی خاصیت ہے، مڑا ٹیٹ پر دے اور کوئی پوکھے تے پیا پوکھا ہوگا۔ یہ تو انسانہ دی تعریف نہیں ہے، کسا جی لکھی تھی تے مجھے دس۔ ہائے ہائے کہ کون کون سا رونا روئیں گے۔ سودی نظام سے آزادی مل گئی، ہاں جب یہ سارے کام دین کے پہلے بھی ہوتے تھے، 1947 میں ملک آزاد ہونے کے بعد بھی ہوتے ہیں، تو قربانیاں دے کے ہم نے نظام کی تبدیلی کی بات کی تھی نا، کہ اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام آئے گا۔ کیڑا نظام؟ قرآن و سنت کے احکامات پر مبنی نظام ہوگا۔ ہر جگہ عدالت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، تھانہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، بازار قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، میری انفرادی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، میری اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ یہ سب کچھ تو نہ ہوا، اللہ مجھے تجھے ہمت عطا کرے کہ ہم اسلامی نظام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ورنہ ہم نکار خانے میں طوطی کی آواز بلند کرتے رہیں گے، کسی کو سمجھ آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے، اپنا فرض نبھاتے رہیں گے، لوگوں کو جگانے کی کوشش بدستور کرتے رہیں گے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، ہوش میں آنے کا وقت ہے۔ یہ قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کی قسم۔ اس دن ایک جگہ پروگرام تھا، وہاں میں نے اشعار یہ پڑھے تھے، اللہ اگر قوت گویائی یہ دنیا مہلت کی جائے، اگر اللہ بولنے کی اجازت دے دے، ہم میں سے ہر شخص یہ قرآن کا گلہ سنے، قرآن کی مجھ سے شکایت سنے، اور مجھے چومنے والے، مجھے طاقوں میں سجانے والے، تو چومتا بہتے طاقوں میں بہت سجاتا ہے، لیکن تیرے پورے ملک کا نظام کافروں کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھ، درود پڑھ، تسبیحاں مار، تو نکاح کر، سارے حج عمرے کر، سارے کام کر، لیکن نظام کی بات نہ کرنا۔ نظام ہمارے ہاتھ میں ہوگا، نظام کافر نے اپنا مسلط کیا ہے۔ خدا کے واسطے جھنڈے بھی بہت لگا، میں نہیں روکتا، لا بڑے بڑے جھنڈے لا، اتھو کہن کے کراچی تک ایک جھنڈا بڑھاؤ یار، محنت کر کے چلو ایک مہم چلاتے، اتھو کراچی تک جھنڈا بنا دیتے۔ مجھے سمجھا لے ملک کا پڑھا لکھا، کوئی ٹی وی والا آ کے سمجھا دے، کوئی میڈیا پرسن آ کے سمجھا دے، مجھے بتاؤ دنیا والوں، میں یہاں سے نہیں، ہنزا سے نہیں، پاکستان کی اوپر کی سرحد سے، خنجراب ٹاپ سے کراچی تک لمبا پرچم بنا لیتا ہوں، کیا یہ پرچم بنا لینے سے میرے ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ مجھے سمجھا دو کوئی۔ تم پتہ نہیں کس زاویے سے سوچتے ہو، ہم کسی اور زاویے سے سوچتے ہیں۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ اور سپریم کورٹ نے بھی پابندی لائی ہے ترے مارنا، تریاں تے پابندی لائی ہے نا،
تو لہذا اس کا خریدنا اس کا بیچنا دونوں جرم ہے۔ استی دے نہ سن دیو نا تے سپریم کورٹ دی تے سنو نا یار، عدالت کی تو سنو نا، انہوں نے پابندی، یہ جرم ہے، ترے بیچنا بھی جرم، ترے مارنا بھی جرم۔ اور کیا ذرا چشم تصور میں لا۔ اور میرا یہ آخری سوال چھوڑ کے بس ٹائم پھر ہوتا ہو گیا، میں آختا ہوں نا 1 منٹ نہ جلسا، لیکن چل یہ آخری سوال چھوڑ کے بات ختم کرتا ہوں۔ فتح مکہ جب ہوا تو میرے تیرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ بس اس کا جواب مجھے چاہیے، جا کے تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ فتح مکہ حضور نے کیا نا، تو کوئی ملک فتح ہو جائے تو ہمیں رہنمائی دے رہی نا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ جب کوئی علاقہ فتح کر لو، جب تم آزادی حاصل کر لو، جب تمہیں قوت طاقت مل جائے، پھر اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، ترے مارنے، کڑیاں نچاڑیاں، ڈانس کرنے، ملی نغمے گانے، فلانے کرنے۔ ایک ایسا جہی قرآن حدیث میں امتحان کے 10 چشمے ماں روشن، اللہ کی قسم تھوڑے بولو اچھا گاساں نہ گایا جو مرضی آخر، صرف ثابت تم کرو گاؤں گا میں، ثابت تم کرو گاؤں گا میں۔ ایک نغمے نال ملک نہیں آزاد ہوندے ہوندے، میں پہلے استجام کچھ تو سب کو سنا رہا ہاں، کچھ اور شے منگدا ہوندا ہے۔ دودھا دے مجنو نہ بنو، حقیقی مجنو بنو گے تو بات بنے گی۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ تو ہمارے لیے خوشی منانے کی ترتیب بھی حضور نے بتائی ہوئی ہے، غم کرنے کی ترتیب بھی حضور نے بتائی ہوئی ہے۔ اسی حضور کو اگے نہ خوشی میں بڑھیں گے، جو طریقہ انہوں نے بتایا وہ خوشی ہم منائیں گے ضرور۔ خوش ہونا چاہیے، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے کرتوت کو چھوڑ کے اس آزادی کی نعمت کی قدر کرو، جس بنیاد پہ، جس کلمے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا، اس کا نظام یہاں لاگو کرو۔ ورنہ یاد رکھنا کہ آنے والا ہر دن ہماری پستی کی کہانی بیان کرے گا۔ عروج جس راستے پہ ہم چل نکلے ہیں، اس پہ عروج کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ جو لے جانا تلا تلا وہ ٹاکے دے اتلے سرے کھلت دا وہ تو تلا لے دا جو لے کیا کہ میں بلندی تے چلتا رہے ساں تے سجدہ سو پاگل ہے کہ عقل مند ہے۔ او تک پار تنگ لائیے میں اتلی اس کی چوٹی تے کھل جلا تو تلا شروع ہو جلا، پھر لوگوں کو ہاں میں چلتا ہوں بلندی تے چڑھنا، تو میں بلندی تے چڑھنا تلا لینا۔ یہ جو راستہ اہلیان پاکستان نے اپنایا ہوا ہے، یاد رکھنا یہ پستی کی طرف جا رہا ہے، بلندی کوئی نہیں۔ یا جو کچھ قوم کر رہی ہے، میں پٹ پٹ مر گیا آ کے اساں کو دسو نا یار، اپنی جی گلاں کرتے ہو اساں کو بھی آ کے سمجھاؤ نا۔ یہ گانے سننا نہ لے آتے، ایڑی چاہیے لکھے دے، سننا چاہیے، فلانا کرنا چاہیے، یہ گانے باجے تبلے سرنگیاں کڑیاں نچانیاں، ہاں جی یہ سارے کم کرنے، یہ کتنے لکھے دے آ کے مجھے بتا دو، تاکہ اتنے دل استے بھی ہے نا، مٹی دا دل تے نہیں استا بھی دل ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، پکی گل ہے دل ہوتا ہے، لیکن ہاں ڈر پوک کسی ہاں تسی دلیر لو کچھ نہیں ہو، میں ڈرنا، میں ڈرپوک سا آدمی ہوں جی۔ وہ ایک جگہ بیان ہی تھا تو مولوی صاحب بیٹھے تھا، میں گانے پر تشکیل کر رہا تھا، میں مولوی صاحب 10 تھوڑا دل ہوتا ہے ہننا، میں لوگوں سے ڈر کے آتے، لوگوں سے ڈر دے میں ہوندے مڑا تے ہوندے جنی، میں ہن بھی یہ کہہ رہا ہوں اللہ اعلان مڑا دل تے ہوندے گانے سننا دا، ورے ہاں ڈردا نا یار کس کو لو جس کو منع کیتے دے اس کو لو ڈرنا تو پچھڑ سی میں ڈکے دا آسا تو کی سنے میں کی جواب دے سا تو سن کو جواب ہو سن تسی بہادر لوگ کو تے مڑ کول تے کوئی جواب نہیں، تو سن کو جواب ہے نا جواب کو بھی دسو تاکہ مکو جواب آ جلے تے پھر میں بھی سنا تاکہ کل قیامتی کو جواب تے دے کنا تو سن کو جواب ہو سی آخر نا۔ تو یہ میرے قوم کی طرف چند سوال ادھار رہ گئے، یہ بھی آخری سوال تو سن گانا باجا جرا اس تک یہ جواب کل اسی دے ساں، وہ جواب مجھے بھی سکھاؤ تاکہ میں بھی کل سے شروع کروں۔ اللہ حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھو، رات دن دعاؤں کا اہتمام کرو، ہر قسم کے فتنے اندرونی بیرونی فتنوں سے اور فسادات سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔